مسیح یسوع کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں صبح کا سلام اور زندگی کا دریا مارننگ میٹنگ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوگا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ علیشہ نبی اور ایک بیوہ کے بارے میں ہے۔ علیشہ نبی نے ایک بیوہ عورت کی مدد کی۔ اس بیوہ عورت نے علیشہ سے فریاد کی۔ آج ہم بھی اگر خدا کے بندوں سے اپنی پریشانی کے لیے فریاد کرتے ہیں تو خدا ضرور ہماری اس فریاد کو سننے کی قدرت رکھتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، متی رسول کی انجیل میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس عورت نے علیشہ کے پاس آ کر فریاد کی۔ اس کا شوہر جو ہے وہ مر چکا تھا، وہ بیوہ ہو چکی تھی، اس کے بچے چھوٹے تھے۔ جب اس نے آ کے علیشہ سے فریاد کی کہ اے مرد خدا، تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور قرض خواہ میرے دروازے پر آئے ہیں اور قرض کا تقاضا کرتے ہیں، تو علیشہ نبی نے کہا، بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اس نے کہا کہ قرض خواہ جو ہے، میرے پاس ادائیگی کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں بیچ کے ان لوگوں کا قرض ادا کروں جن سے میں قرض لے کے اپنی زندگی کو گزارتی رہی ہوں، اپنے بچوں کو میں پالتی رہی ہوں۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں بیچ کے ان قرض خواہوں کا قرض اتار سکوں۔ تو علیشہ نبی نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری بندی کے گھر میں ایک پیالہ تیل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو علیشہ نبی نے جب اس کو دیکھا، کیونکہ آج کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو قرضے کے عوض کسی کو دے دے، چاہے ماں باپ غریب ہیں، چاہے امیر ہیں، اچھے ہیں، ان کے بچے برے ہیں، کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ ان بچوں کو جن کو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، ان بچوں کو اس قرض کے عوض کسی کو دے کے اپنے قرض سے اپنی نجات حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اس عورت نے بھی جا کے علیشہ نبی سے فریاد کی کہ اے مرد خدا، میری مدد کر۔ علیشہ نبی نے جب اسے دریافت کیا کہ تیرے گھر میں کیا چیز ہے، اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک پیالہ تیل ہے اور اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ علیشہ نبی نے اس کو کہا کہ پورے محلے سے برتن اکٹھے کر لے، اور برتن کم نہ ہوں، برتن کافی زیادہ ہوں، اور اندر سے دروازے کو بند کر لینا، چٹکنی لگا لینا، تاکہ کوئی باہر سے تمہارے اس کام کو، اس برکت کو دیکھ نہ سکے جو آسمان سے تمہیں ملنے والی ہے۔ اس عورت نے مرد خدا علیشہ کے کہنے کے مطابق ویسا ہی کیا، اور جب اس عورت نے اس تیل والے پیالے کو پکڑا تو وہ اس پیالے کو ان برتن میں انڈیلتی، اور جب برتن بھر جاتا تو وہ اپنے بیٹوں سے کہتی کہ اب دوسرا برتن لاؤ۔ اسی طرح کرتے کرتے سارے برتن بھر گئے اس تیل کے۔ وہ تیل جو تھا آسمان سے آ رہا تھا،
وہ تیل اس کی مدد کے لیے آسمان سے خدا مہیا کر رہا تھا۔ اور جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا سے دور چلے جاتے ہیں، خدا کے حکموں کی نفی کرتے ہیں، تو خدا بھی ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ جس طرح ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم کرے۔ رحم جو ہے وہ آسمان کی طرف سے ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے۔ واحد ایک یسوع نام ہے جو رحیم اور کریم ہے۔ اس عورت نے علیشا کے کہنے کے مطابق ویسا ہی کیا، اور اس نے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک برتن میرے سامنے اور لاؤ، اور انہوں نے کہا کہ ماں اب تو سارے برتن بھر چکے ہیں۔ تو جو تیل وہ انڈیلتی تھی وہ آسمان پر سے آنا بند ہو گیا، تیل موقوف ہو گیا۔ جب تیل آنا بند ہو گیا تو وہ عورت پھر علیشا نبی کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھ مرد خدا، تیرے کہنے کے مطابق جیسا تو نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے۔ اب میرے گھر میں جو بھی برتن ہیں وہ تیل سے لبریز ہیں، لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ بتا میں اب اس تیل کا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اس کو بازار میں بیچ دے، اور اس سے جو پیسے حاصل ہوں اس سے اپنا قرض اتار، اور جو باقی بچیں اس سے تو اور تیرے فرزند جو ہیں وہ گزارا کرے۔ علیشا نبی نے اس عورت کو برکت دی، اور وہ برکت تیل کی صورت میں آسمان سے نازل ہوئی۔ اس عورت نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس کے کہنے کے مطابق ویسا ہی کیا کہ اس تیل کو بیچا، اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس نے اپنے قرض خواہوں کو ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد جو اس کے پاس پیسے بچے اس نے ان پیسوں سے اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا ذریعہ معاش بنایا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کے پاک کلام پر عمل کریں، خدا کے حکموں پر عمل کریں، تاکہ خدا ہم پر بھی آسمان کے دریچے کھول کر اپنی برکتوں کو نازل کرے۔ خدا مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ پیارے آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے۔ اے خدا میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ اے خدا تمام ضروریات کو پورا کر، جس طرح تو نے علیشا نبی کے ذریعے اس کے وسیلہ سے اے خدا اس بیوہ عورت کے قرض کو اس سے رہائی دی، اسی طرح جتنے بہن بھائی آج مقروض ہیں اے خدا ان کی ضروریات کو آسمان سے دریچے کھول کر برکتوں سے مالا مال کر، اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ میرے آسمانی باپ تیرا وعدہ ہے کہ تھکے ماندے بوجھ کے دبے وہ سب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے آسمانی باپ میں فیبین بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، اسی طرح کامران کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خدا بھائی پترس کے لیے جو کہ USA سے ہے، ان کے ساتھ ہونا۔ اے خدا ان کے جو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس بھی افسر کے پاس ان کے اس ایکسیڈنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں، اے خدا اس کے بند ذہن کو کھولنا تاکہ وہ آسمانی باپ ان کے معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کر سکے۔ اسی طرح پہلے آسمانی باپ میں PMR کے چرچ کی پوری کلیسیا کے لیے، ایک ایلڈروں کے لیے، ان کے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں۔ اے خدا ان سب کو اپنے پیار کی ڈوری کی لپیٹ سے باندھ کے رکھنا۔ اے خدا تیرے پاک کلام میں لکھا ہے جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آ جاتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ خدا میری دعا ہے ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان میں جتنے بھی کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کو شفا کامل عطا کرنا۔
اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ میں اپنی پوری فیملی کے لیے، خاص طور پر اپنے ابو کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی صحت اور تندرستی کے لیے۔ ان کو اے خداوند خدا صحت اور تندرستی عطا کرنا۔ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے خداوند سب پر آسمان کے دریچے کھول کر برکتوں کو نازل کرنا۔ تیرے قدوس اور جلالی نام کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔